وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں امریکہ میں, وہ امریکہ میں تھے تو ان کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی تھی نا, سائنس کا پرابلم ہو جاتا ہے نا, تو وہ ہاسپٹل گئے وہیں امریکہ میں ہی. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا. ناک کی ہڈی بڑھتی ہے نا, ڈاکٹر آپریشن کر, ENT اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں نے کہا چلو بھائی ڈاکٹر کہہ رہے آپریشن ہوگا تو پھر ہوگا. تو وہ ڈاکٹر نے بہت سارے ڈاکومنٹ دے دیے کہ اس پہ آپ سائن کر لیں اور کل لیٹ جائیں آ کے نا. عام طور پہ مریض لوگ پڑھتے نہیں ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے, بس ڈاکٹر جہاں جہاں سائن کروا لے لوگ کر دیتے ہیں. انہوں نے آ کے پورے ڈاکومنٹ پڑھ لیے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپریشن کے بعد ڈاکٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کا جو سائنس کا پرابلم ہے یہ حل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کوئی انفیکشن ہو گیا تو بھی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. کوئی الرجی ہو گئی, مستقل زکام کی بیماری لاحق ہو گئی, ہم اس کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں. تو کوئی جتنی بھی ممکنہ بیماریاں تھیں نا, ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. انہوں نے سارے ڈاکومنٹ پڑھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں کسی قصائی سے کٹوا لیتا ہوں اپنی ناک, کیونکہ وہ بھی ان میں سے کسی چیز کا ذمہ دار. بولو بھائی, بھائی کاٹنا ہی ہے نا. تو ڈاکٹر میں اور قصائی میں یہی تو فرق ہوتا ہے, بھائی تم ذمہ داری تو لو. بلیڈنگ ہونا شروع ہوئی, بند نہیں ہوئی تو بھی ذمہ دار نہیں ہے. ایک دفعہ ایک ناک کی ہڈی کے ایک صاحب نے آپریشن کروایا, بلیڈنگ ہوئی اتنی ہوئی کہ وہ بےچارے مر ہی گئے. وہ انا للہ ہی ہو گیا اس کا. تو انہوں نے کہا ابھی بھی وہ الحمدللہ زندہ ہے, اور یہ ان کا واقعہ بھی 25-30 سال تو ہو گئے. انہوں نے پھر آپریشن نہیں کروایا, ابھی تک چل رہے ہیں الحمدللہ. تو وہ ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ میں پھر کسی قصائی سے نہ کٹوا لوں ناک, بھائی وہ بھی چاپڑ لے کے کاٹ دے گا, ذمہ دار وہ بھی نہیں ہے. تو آپ میں اور ڈاکٹر قصائی میں کوئی فرق ہے تو بتائیں ہمیں. تو بات یہی ہے کہ ایک آدمی نے کراٹے سیکھے, ماسٹر ہے, بلیک بیلٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا القابات لگے ہوئے ہیں, لیکن جہاں لڑنا بھی ہوتا ہے تو وہاں نہیں لڑتا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی تجھ میں اور ایک بیساکھی سے چلنے والے معذور شخص میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بھی بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ تو جسے بھی اللہ نے جو کوالٹی دی ہے نا, جو صفت دی ہے, کسی کو اللہ نے علم میں دوسروں سے ممتاز کیا. اب علم میں بے اعتدالی یہ ہے کہ آپ خام خام اپنی علم کی دھاک یوٹیوب پہ آگے بٹھاتے رہیں اور لوگوں کو نیچا دکھاتے رہیں کہ وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کیڑے نکالتے رہیں بیٹھ کے صبح شام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کراٹے کا علم آ گیا اور کراٹے سیکھ لی اور صبح شام لوگوں کی ہڈیاں توڑنے کے علاوہ کوئی کام محترم کا ہے ہی نہیں. اور بے اعتدالی علم میں یہ ہے کہ جہاں بولنا چاہیے, جہاں لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے, وہاں بھی آپ گائیڈ نہیں کر رہے, تو یہ بے اعتدالی ہے. تو جس کو بھی اللہ نے جو کوالٹی دی ہوتی ہے, لوگوں سے ممتاز بنایا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اللہ کا بھی, فطرت کا بھی, لوگوں کا بھی مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس معاملے میں اعتدال کے راستے پر ہے یا نہیں ہے. اگر اعتدال کے راستے پر ہے, ہٹو بچوں, بہترین ہو گیا. نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوف ہے, احمق ہے, غلط آدمی ہے یہ. تو بالکل اسی طرح یاد رکھو کہ انسان جو ہے نا, انسان, یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے یہ بات. بہت ساری گمراہیوں کا حل اس میں ہے. انسان جو دوسری مخلوق پر ممتاز ہے نا, وہ کراٹے کی وجہ سے نہیں ہے, یا کہ جم جاتا ہے, یہ باڈی اچھی ہے. باڈی تو میرے بھائی بیل کی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ جبڑے جو ہے نا, جبڑے یہ مگرمچھ کے ہم سے زیادہ اچھے. اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کی طرح چھلانگے مارتا ہوں, یوں کرتا ہوں میں, یہ تو پھر بندر یہ کام ہم سے بھی زیادہ اچھا کر لیتا ہے. لنگور کو دیکھو کیسے لٹکتا رہے گا نا, ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کتنی بھی محنت کر لیں, لنگور نہیں بن سکتے ہم, اور اللہ بنائے بھی نہیں ہم میں سے کسی کو. تو وہ لنگور سے ایک چھوٹا سا چٹکلا یاد آ جاتا ہے, وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن وہ بس ہمارے حضرت سے محبت ہے نا, تو جب بھی تذکرہ آتا ہے تو حضرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ. وہ حضرت فرماتے تھے میرے بڑے بھائی کے پاس ایک شخص آیا, اس کو وہم کی بیماری ہو گئی تھی کہ میں بندر بن گیا ہوں,
کہتے نہیں کتنے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا چکا تھا یار, مجھے شبہ ہو گیا میں بندر ہوں, میں بندر ہوں. بہت ایک ڈاکٹر کے پاس گیا نا کہ میں بندر ہوں, تو ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے اترو گے تو بتاؤں گا نا کہ علاج کروں گا میں, اوپر سے تو نیچے آؤ. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا, حضرت کے بڑے بھائی کے پاس, کہ مجھے پتہ نہیں شبہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہاتھ لگا کے دیکھ لیا کرو دم ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ الحمدللہ کسی اور کے پاس کبھی بھی نہیں گیا, کسی کے پاس بھی نہیں گیا, اس کو یہ وہم دور ہو گیا. تو چھلانگیں مارنا جمناسٹک کی, جیسے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جمناسٹک والے, ٹھیک ہے کرتے ہیں, بہت کوالٹی ہے یار, گھوم جاتے ہو, لیکن بندر کی طرح بولو نہیں ہو سکتا. تو انسان کو جو اللہ نے ممتاز بنایا, جو سب سے الگ تھلگ بنایا, وہ کس چیز میں؟ عقل میں. اس جیسی ذہانت اور عقل اللہ نے کسی کو بولو نہیں دی ہے, ایسی کھوپڑی اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. اس چیز میں انسان ممتاز ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کوالٹی جس کو دی جاتی ہے نا, لوگوں کا بھی مطالبہ ہوتا ہے, فطرت کا بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں کیا کرے, اعتدال سے کام لے. اگر وہ اس میں اعتدال سے کام نہیں لے رہا تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوالٹی, یہ صفت اس سے چھن جانی چاہیے, یہ اس کے لائق نہیں ہے, یہ غلط آدمی کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے. تو بالکل اسی طرح یاد رکھو, انسان کو تو اللہ نے ممتاز ہی عقل کی وجہ سے کیا ہے. تو اس سے سب سے پہلا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ عقل استعمال کرنے میں اعتدال کے راستے کو نہ چھوڑے. عقل کا غیر ضروری استعمال یہ بھی غلط, اور جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں بھی نہیں کر رہا, یہ بھی غلط. جیسے ایک آدمی کو کراٹے آتے ہیں نا, وہ جہاں نہیں استعمال کرنا ہڈیاں توڑ رہا ہے بلا وجہ, یہ بھی غلط ہے. اور بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی کیا ہے, غلط ہے نا. تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے, جو ملحد لوگ ہیں نا, جو منکر ہیں, جو لبرل لوگ ہیں, یہ عقل کا استعمال وہاں بھی کرتے ہیں جہاں عقل کی رسائی ہے نہیں. یہ غیر ضروری استعمال کرنے, یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتے ہیں, اتنا ذہین سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسئلہ ہماری عقل حل کر دے گی, ہماری عقل کے پاس ہر بات کا جواب ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. لا محدود صلاحیتیں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی ہیں, ہر چیز عقل بتا نہیں سکتی. اور جو ہمارے دیندار لوگ ہیں ان میں ایک ایسا فالٹ پیدا ہو جاتا ہے, سب میں نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جہاں کھوپڑی استعمال کرنی بھی چاہیے یہ وہاں بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے. کہتے ہیں حضرت جی نے منع کیا, یہاں حضرت جی نے, بولو بھائی, منع کیا. عقیدت ہو گئی ہے تو اب حضرت جی پھینکتے رہیں جلسے میں بیٹھ کے, بیان میں پھینکتے رہیں بیٹھ کے, لپیٹتے رہو بیٹھ کے. بس وہ واقعہ سنایا تھا نا لپیٹنے والا, او بھائی پرانا ہو گیا, چھوڑو, اب بار بار واقعات بہت آ جاتے ہیں پھر. تو حضرت جی نے چونکہ ارشاد فرمایا, کتنی غلط بات کر رہے ہوں, پیر و مرشد نے کہہ دیا ہے یہ, تو بس پیر و مرشد تو غلط ہو نہیں سکتے. نماز نہیں پڑھ رہے وہ پیر و مرشد, پیر و مرشد کی داڑھی نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن عشق رسول میں ایک نمبر تولا جا رہا ہے جناب سونے اور چاندی میں, حالانکہ داڑھی نہیں ہے. تو بھائی اگر نبی سے اتنا عشق ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے یار؟ داڑھی نہیں رکھیں گے. وہ مائیکل جیکسن زیادہ اچھا لگتا ہے ان کو دیکھنے میں یار, تھوڑا سا بننا ویسے ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی برا آدمی ہے یا اس کے دل میں پیغمبر سے نفرت ہے, معاذ اللہ, یہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ نے بھی تو کتنے اونچے مقامات پہ پہنچا دیا نا بھائی, تھوڑا سا نیچے لے آؤ. نعت خوانوں کو دیکھو آپ, بہت سارے نعت خوان صبح و شام نبی کی یاد میں پڑھ پڑھ کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں. او بھائی اتنا رونے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, اپنے عمل کو ٹھیک کر لو. پیسے جو آپ نے لیے ہوئے واپس کر دو, وسیم بھائی سے جو پیسے لیے ہوئے وہ کیا کر دو واپس, وہ نہیں کرے گا واپس. سب نعت خوان نہیں بھائی, کسی پہ کوئی متعین شخص مراد نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھے ہیں. او بھائی تو قرضہ واپس کر یار, کب سے لے کے بیٹھا ہوا ہے, پیسے دے میرے. نہ پروگرام میں جانا ہے, نعتیں رسول مقبول پڑھنی اور روئے گا وہاں جا کے. مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ میں الحمدللہ ایسے آنسوؤں سے
کبھی بھی الحمدللہ پہلے بھی کبھی متاثر نہیں ہوا تھا, اب بھی نہیں ہوتا. ایک صاحب تھے فجر کی نماز میں 15 دن مارکیٹ سے شارٹ رہتے تھے, وہ تھے بہت بڑے بزرگ, یا تو چلو کوئی شرعی عذر ہونا, لیکن وہ نہیں ہوتے تھے, آتے ہی نہیں تھے نا. اب خلیفہ بھی تھے, وہ بزرگ بھی تھے, تو ایک نمازی چمٹ گیا ان کو یار ایک دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, یہ فجر کی نماز جیسے دوسرے مسلمانوں پر ہے, آپ پر بھی تو ہے نا. ہر مسجد میں نا ایک ٹینشن لازمی یاد رکھو ہوتی ہے امام کے لیے, وہ امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ انسان کا بچہ بن کے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ہر مسجد میں اللہ نے ایک ٹینشن کم از کم پیدا کی ہوتی ہے, اور وہ صحیح ہوتی ہے صحت کے لیے, سب وہ ضروری ہوتی ہے. تو وہ چپک گئے کہ بھائی یا تو کوئی بیماری ہے, تو یہ بول تو ہم تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری, بس بتا دو یار کوئی شرعی عذر ہے, ہم فرض کر لیں گے, کچھ تو بولو. نہیں تو یہ بیوقوف ہیں جو اتنے لوگ ہیں یہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. وہی ہے نا, ایک دیہاتی کا بیل آ گیا مسجد میں, امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا, تو دیہاتی کہنے لگا امام صاحب بے زبان جانور ہے, بے عقل ہے, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, بلا وجہ اس کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے. تو وہ جو پیچھے پڑ گئے وہ مقتدی صاحب کہ آتے کیوں, نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ تو وہ صاحب کہنے لگے میں تمہارے خلاف الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کروں گا رات کو اٹھ کے نا نمازی سے. تو وہ نمازی کا کانفیڈنس مجھے پسند آیا. وہ نمازی کہنے لگا میں نے کہا الٹے لٹک کے بھی کرو, مجھ پہ نہیں لگے گی بد دعا. ان چیزوں سے میں متاثر, بولو بھائی نہیں, نماز پڑھو نماز. تو عمل دیکھو, اگر کوئی غلطی بھی ہے نا تو اللہ نے بڑے آپشن رکھے بھائی, سدھرنے کی کوشش کر لو, توبہ کر لو. لیکن غلطی کو نہ غلطی مانا جا رہا ہے, نہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیبل ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیبل لگ گیا بس نیک آدمی کا, یہ چپکا رہے گا قیامت تک آپ کے ساتھ. بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ وضو کے بغیر وضو نہیں آتی تھی اس کو نا, تو مسجد کے امام نے بی بی تمیزہ کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا. تو امام صاحب نے اپنے سامنے اس کو وضو کرایا اور نماز پڑھائی. اس نے کہا زبردست. امام صاحب نے کہا میں سفر میں جا رہا ہوں, واپسی پہ تجھ سے پھر پوچھوں گا نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. امام صاحب آئے 8-10 سال کے بعد, اس دوران بی بی تمیزہ کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. امام صاحب نے کہا ہاں بھائی نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال میں سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا وضو؟ کہہ رہے وضو تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو شادی بھی ہو گئی اور 10 بچے بھی ہو گئے نہیں ٹوٹا, تو ایسے ہی بعض لوگوں کا تقویٰ کچھ بھی ہو جائے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, ان کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. وہ عشق رسول پھر بھی رہے گا ان میں, انسٹال ہو گئے سافٹ ویئر عشق رسول کے. تو جو کرنے کا کام ہے میرے بھائی وہ کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑا عمل کر لو پابندی کے ساتھ, فرائض واجبات